ہم اس وقت کراچی میں ہیں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر لوگوں کے مسائل بھی کئی قسم کے ہیں. کہیں بے روزگاری کے خلاف احتجاج ہوتا ہے, کہیں راکٹ کلنگ کے خلاف مظاہرہ, اور کہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ سڑکیں بلاک کر پتھراؤ اور جلاؤ گراؤ پر اتر آتے ہیں. مزید تفصیلات مبین ناصر کی اس رپورٹ میں. ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے باعث کراچی کے مسائل بھی اکثر مختلف طرز کے ہوتے ہیں, اور اگر ان مسائل کی سنوائی نہ ہو تو یہاں کے شہری کبھی بھی احتجاج سے نہیں کتراتے. جب 1960 میں طلبہ نے جنرل ایوب کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کیے تو ان کا آغاز اسی شہر سے ہوا. اسی طرح 70, 80 اور 90 کی دہائیوں میں جب بھی یہاں کے عوام میں یہ احساس اجاگر ہوا کہ ان کے مسائل سے حکومتی ادارے لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں, وہ سڑکوں پر آئے. لیکن انہی سالوں میں شہر میں غیر قانونی اسلحے کے بڑھنے سے یہ دیکھا گیا کہ احتجاجوں کی شدت اور ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات دونوں ہی بڑھتے چلے گئے. سینئر صحافی شاہد حسین کا کہنا ہے کہ احتجاج عوام کا قانونی حق ہے. کسانوں کی آرگنائزیشن تھی, ٹیچرز کی آرگنائزیشن, لائرز کی تھیں, ڈاکٹرز کی تھیں, ان میں جو ہے روابط بھی تھے. تو جب کوئی جیسے فرض کریں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے پیٹا جاتا تھا, اس کا ریئیکشن جو ہے ساری پروفیشنل آرگنائزیشن بھی آتا تھا, پھر وہ پروٹیسٹ کرتی تھیں. ابھی وہ سب تتر بتر ہو گئی ہیں. اب وہ ربط جو ہے بالکل ٹوٹ گیا ہے اور اس کو ڈیلیبریٹلی توڑا گیا ہے, اور اس روابط کی ٹوٹنے کے بعد جو ہے ایک انارکی کی سی صورتحال ہو گئی ہے. لیکن حال ہی میں پیش آنے والے چند واقعات, بالخصوص 12 مئی کو ہونے والی قتل و غارت, بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد ہونے والی ہنگامہ آرائی اور عاشورہ دھماکے کے بعد ہونے والا جلاؤ گھیراؤ, اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ شرپسند عناصر عوام کے غم و غصے کا فائدہ اٹھا کر ملکی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی عوامی رد عمل کو سنبھالنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے استعمال سے آگے نہ بڑھ سکے. تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ پولیس کی تربیت میں ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جن کی بدولت وہ مظاہرین سے بہتر طور پر مذاکرات کر سکیں گے اور طاقت کا استعمال کم سے کم کریں گے. پولیس کو ایک ہیومن ڈیلنگ کے لیے, مین ٹو مین ڈیلنگ کے لیے ہم ٹرین کر رہے ہیں, اور ان کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ اس طرح کا جو جینیون اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کسی جینیون ڈیمانڈ کے لیے, لائک الیکٹریسٹی نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, پانی نہیں ہے, یہ لوگوں کی پبلک نیڈ کے لیے جو پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان کو اس طرح ہارشلی ٹریٹ نہ کیا جائے. مشتعل مظاہرین کی زد میں آ کر ہر سال نہ صرف بہت سے معصوموں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں بلکہ اب تک اربوں روپے کا نقصان بھی ہو چکا ہے اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جلاؤ گھیراؤ اور مار پیٹ سے کسی کا فائدہ نہیں, لیکن جب تک لوڈ شیڈنگ, بے روزگاری اور مہنگائی جیسے عوامی مسائل کا حل نہیں ہوتا, عوام تو سڑکوں پر آتے ہی رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اپنا غم و غصہ دکھاتے ہوئے دوسروں کا جینا دوبھر نہ کریں. مبین ناصر, ڈان نیوز, کراچی. جی تو جیسے کہ آپ نے سنا, ان لوگوں کے پرامن احتجاج کے باوجود ان کی آواز حکام میں بالا تک نہیں پہنچتی, اور ایسے ہی حالات میں لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کرتے ہیں. اب آئیے بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات قمر الزمان قاہرہ سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عوام کے پاس کیا طریقہ ہے کہ اپنا موقف حکومت تک پہنچائے. جیسے کہ پاکستان میں مطالبات کی منظوری کے لیے پرتشدد مظاہروں اور توڑ پھوڑ کا کلچر تیزی سے فروغ پا رہا ہے. عوام میں یہ تاثر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ پرتشدد مظاہروں اور توڑ پھوڑ کے بغیر ان کے مطالبات کسی صورت بھی منظور نہیں ہو سکتے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات قمر الزمان قاہرہ. قمر الزمان قاہرہ صاحب, ڈان نیوز میں خوش آمدید. سب سے پہلے بتائیے گا کہ حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ کبھی کرایوں پر, کبھی صوبے کی نام کی تبدیلی پر, اور کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت سے پرتشدد واقعات پاکستان میں پیش آئے. تو کیا اور یہ تاثر دیکھ پایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں جو برداشت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو حکومت کیا یہی پالیسی اپنی کنٹینیو رکھے گی, یا پھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے جو پرامن جب ان کے مظاہرے جو ہوتے ہیں اس کے بعد ہی لوگوں کے مطالبات منظور کر لیے جائیں؟ دیکھیے, پرتشدد مظاہروں کا طریقہ کار دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کے خاص بیک گراؤنڈ بھی ہے. ایک بات تو یہ, پہلے میں اس سے سٹارٹ کروں گا کہ جب ریاست اپنی ڈیوٹیاں ادا کرنے میں پراپرلی وہ پرفارمنس نہیں دے پاتی تو لوگ اس سے ریزنٹ کرتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے, اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. تو آج جہاں کہیں بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اس ایشو میں صرف ایک, اگر ہم ہزارہ میں دیکھتے ہیں یا لوڈ شیڈنگ کے ایشوز پہ دیکھتے ہیں یا باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں,
تو لوگوں کے کسی ایک چیز کے اوپر ریئیکشن، کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو ریئیکشن لوگوں کا بڑا سخت ہوتا ہے. تو اس ریئیکشن میں ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں لوگوں میں. آج مہنگائی ہے، بلا شبہ ہے. آج بے روزگاری ہے، بلا شبہ ہے. آج لوڈ شیڈنگ ہے، بلا شبہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے کئی سارے روٹ کازز ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ پولیٹیکل فورسز بھی انفارچونیٹلی اس کو ہوا دیتی ہے اپنے ایشوز کے لیے کہ چلیں گورنمنٹ اس سے امبیرس ہوتی ہے تو امبیرس کی جائے. اور پھر کئی پرامن جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ تشدد کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں. ہم سب کو مل کے اس ملک کے اندر اس انتہا پسندی کو جو ہم نے پروموٹ کی ہوئی ہے اور آج ایک افریت کی طرح، ایک بہت بڑے جن کی طرح، ایک افریت کی طرح وہ ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہوگا. چند تنظیموں کو نہیں بلکہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا ہوگا. شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان کا بھی کرغزستان والا حال ہو سکتا ہے. تو اس پر آپ کا کیا اثرات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے یہ بات یہ کہی کہ لوگوں کے اندر بڑا اس میں ریزنٹمنٹ ہے، بلا شبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس سے انکاری نہیں ہے. ہمیں کون سا نظر نہیں آتا، لوگوں کی باتیں ہم نہیں سنتے. لیکن یہ بات کہ صرف حکومت اس کی ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے. شارٹ فال ہے، کچھ قدرتی اتفاق سے پانی ذرا کم ہو گیا، اور کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس گیس کی کمی ہے. اور ہمارے ہاں جو نئے یونٹ آنے تھے، دیکھیں نا RPPs آئے، آپ نے اگر ان کو بھگا دیں گے، وہ خوف زدہ ہو کے چلے جائیں گے، تو پاکستان کے اپنے لوگ تو اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کر پائیں گے. گزشتہ دنوں پنڈی میں آپ نے دیکھا کہ کرایوں کے اضافے کے خلاف لوگوں نے کتنے پرتشدد مظاہرے کیے اور توڑ پھوڑ بھی کافی بہت سارے نقصانات بھی ہوئے. تو کیا اور بعد میں وہ جو لسٹ پہلے والی تھی دوبارہ اسی کو بحال کیا گیا، نئے جو کرائے تھے اس کو منسوخ کیا گیا. تو یہ کام پہلے بھی تو کیا جا سکتا تھا اتنے نقصانات سے. دیکھیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے. پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کرائے غلط بڑھے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کرائے بڑھانے کا نظام فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا، یہ صوبائی حکومتیں طے کرتی ہیں، یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بجلی کے تیل کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اگر گاڑیوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اگر مزدوری بڑھ رہی ہے، تو پھر یقیناً اس کے ریٹ بھی بڑھنے ہوں گے. کیا حکومت کوئی ایسی پلاننگ آگے رکھتی ہے فیوچر میں کہ جو رائٹنگ کلچر ہے پاکستان میں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے ایسی پالیسی آپ؟ حکومت اس وقت جو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کر رہی ہے، ہم نے پبلک آؤٹ ریچ کا جو پروگرام بنایا ہے، ہم میڈیا سے بھی درخواست کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ آپ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے سسٹم کے اندر جو ادارے ہیں ان کے رول کو ٹھیک کرنا ہے، میرٹ کے سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک رواداری کے کلچر کو، ایک ٹالرنس کے کلچر کو، ایک اوپن معاشرے کو پروموٹ کرنا ہے. اور یقیناً گورنمنٹ نے بھی اپنے ایکٹ سے وہ لیجسلیشن، وہ آئین سازی اور وہ ڈیلیوری، وہ اداروں کا تشخص بنانا ہے جس پہ لوگوں کا ٹرسٹ قائم ہو. بہت شکریہ قائد صاحب. یہ تھے ہمارے اسلام آباد کے نمائندے سمر عباس، جو وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. اور دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری عوام کے پاس جلاؤ گراؤ کے علاوہ کم ہی طریقے ہیں جن سے ان کی آواز وفاقی حکومت تک پہنچے. لیکن دوسری جانب یہ ایک تو ملک کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور یہ غیر قانونی بھی ہے. ایسے ہی دوسری کہانی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور میں آپ سب سے اگلے ہفتے ملوں گا.